السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات کا مجموعہ میرے پاس ہے اور ایک ایک سوال کر کے، پہلا سوال ہوگا شیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ سے۔ ساتھی کا سوال ہے کہ کمپیوٹر پر کام کرنے والا شخص اگر سودی معاملات اور دیگر معاہدے وغیرہ کمپیوٹر میں داخل کر کے کسٹمر کو دیتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، متعدد صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وفی بعض روایت وشاہدہ وکاتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے سود کھانے والے، سود کھلانے والے یعنی جو سود دے، اور جو سود پر گواہ بنے دو، اور جو سود کو لکھے۔ یہ چار ایسے لوگ ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے متعلق لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء جیسے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ گویا صرف سود کھانا ہی نہیں حرام ہے، بلکہ سود پر جو لوگ متعاون ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور گنہگار ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا، یا شرح نے لکھا جیسے امام نووی ہیں، امام قرطبی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن سے مطالبہ ہے کہ وہ گناہ اور منکر کے کام میں دوسرے کی مدد نہ کرے۔ اب ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی طریقے سے سودی لین دین میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے وہ اس لعنت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے چاہے وہ خود لکھ رہا ہے یا اس کے پاس لکھت کی شکل میں آئے اور کمپیوٹر میں وہ داخل کر رہا ہے، وہ اگر کاتب نہیں تو کم سے کم معاون اس سلسلے میں ضرور ہے، لہذا اس کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، واللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر عبدالحاد حفظہ اللہ سے۔ ساتھی کا سوال ہے بلوغت کسے کہتے ہیں اور انسان کب بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پاکستانی قانون کے مطابق فیملی لاز آرڈیننس کے تحت لڑکی 16 سال کی عمر میں بالغ سمجھی جاتی ہے، جبکہ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق قانونی طور پر 18 سال کی عمر میں لڑکی بالغ تصور کی جاتی ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے اسے کیا دیکھنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بالغ ہونے کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو یعنی بندہ یا بندی اب بچہ یا بچی نہیں رہی، مکلف ہو گیا۔ مکلف ہو گیا یعنی شرعی احکام اس سے مطلوب ہے، اس سے پہلے مرفوع القلم تھا۔ شرعی قانون سے بلوغ کی جو نشانیاں ہیں وہ 3 ہے۔ نمبر 1 کہ 15 سال تک پہنچ جائے بچہ یا بچی، تو اگر 15 سال تک پہنچ گیا اور نشانیاں نہیں ظاہر ہوئی تو یہ بالغ ہو گیا۔ نمبر 2 دوسری نشانی کہ ناف کے نیچے وہ بال نظر آ جائے تو یہ بھی بلوغت بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3 احتلام، منی کا خارج ہونا۔ اور بچیوں کے لیے ایک چوتھی نشانی ہے، وہ ہے وہ مہینہ اس کے بعد خون آ جائے جس کو حیض کہتے ہیں۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اگر یہ دیکھا گیا تو نماز اس پر فرض ہے، ایسے روزہ رکھنا فرض ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اگرچہ بچہ ہے تب بھی اس پر اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے اور ایسے ہی سال مکمل ہو رہا ہے تو اس پر واجب ہے۔ وہی قانونی مسائل، کچھ قانونی جو مسائل ہوتے ہیں بھائیو، وہ اس میں آپ دخل اندازی نہیں دے سکتے، آپ کا یہ نہیں چلے گا۔ تو قانون
سے ہٹ کر جو شرعی مسائل ہے اس پر تو آپ کو عمل کرنا چاہیے. جہاں تک قانون ہے شاید وہاں اپنا ہی وہ چلائیں گے, تو آپ کا اختیار تو وہاں نہیں رہتا ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیراً. اگلا سوال ہے شیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ سے. ساتھی کا سوال ہے, دکاندار کسٹمر کو سامان لینے کے بعد پیسے کی شکل میں کچھ ہدیہ دیتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی نبینا محمد. دیکھیے, اگر کوئی شخص سامان اپنے لیے خرید رہا ہے, وہ کسی دکان پر گیا اپنے لیے کوئی سامان لینے کے لیے, موبائل ہے لینے کے لیے, اب دکاندار اس کی جو قیمت ہے لینے کے بعد اگر اس میں سے کچھ پیسے واپس کر دے رہا ہے, جس میں کوئی حرج نہیں, یہ اس کا اپنا دکاندار کا معاملہ ہے. البتہ اگر کوئی شخص کسی کا وکیل بن کر جا رہا ہے, جیسے کسی کمپنی کا وکیل رہا کرتا ہے, کسی سیٹ کے یہاں, یا کہیے کہ ڈرائیور ہے, اب اگر اسے کسٹمر کو اگر واپس کر رہا ہے دکاندار, تو یہ چیز محل نظر ہوگی, یہ چیز محل نظر ہوگی, اور میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ چیز جائز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ گویا اسے وہ اس طرف راغب کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ہی پاس آئے, جب بھی اس کی کمپنی, اس کا سیٹ, اس کے گھر والے بھائی ہمارے ہی پاس آئے, اگرچہ ہمارے یہاں سامان دوسری جگہ سے گھٹیا ہی کیوں نہ ملے, دوسری جگہ سے سستا نہیں, سستا تو خیر چھوڑ دیجئے, دوسری جگہ سے وہ کوالٹی نہ ہو, ہر حالت میں کیا ہے یہی پر آئے گا, کیا اسے لالچ ہوگی کچھ اپنی ملنے کے لیے. اور اگر اس قسم کی کوئی چیز ملتی بھی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جس کے لیے سامان کر اس کو دے دے, اپنے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا. تو اعلیٰ کل حال یہ فرق کیا جائے گا کہ انسان اپنے لیے سامان خرید رہا ہے یا کسی کا وکیل بن کر کے آیا ہے. وکیل کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے, اور اگر اپنے لے رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال ہے ڈاکٹر عبدالحاد حفظہ اللہ سے. ساتھی کا سوال ہے کہ فون پر ایجاب و قبول کرنے کی صورت میں نکاح کا حکم کیا ہے اور اس کی کیا شرطیں ہیں؟ یہ شیخ ہی جواب دیں گے نکاح والا. شیخ آپ بسم اللہ. دیکھیے, یہ مسئلہ کوئی آج نیا نہیں ہے, یہ مسئلہ جب سے میں پڑھ کر کے فارغ ہوا ہوں, بلکہ اس کے کچھ بعد ہی سے 1980-81 سے یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے. شروع میں علماء اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے رہے ہیں, حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت دھوکہ دھڑی اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنے سے کام لیا گیا. بلکہ ایک صاحب کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, وہ تو بہت لمبے رہی, آج سے 8-10 سال پہلے ہی انہوں نے وہ یہاں رہ کر کے اپنے ہی ملک ہندوستان, بنگلہ دیش, وہیں سے کسی لڑکی سے شادی کیا, اور آج تک ان کو بیوی نہیں مل سکی, بیوی نہیں مل سکی. فون پر شادی ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ انتظار کر رہے ہیں بیچارے, لیکن آج تک ان کو بیوی نہیں مل سکی. شیخ اکمار بھی دیا یا نہیں؟ سب کچھ دیا, شیخ اکمار ہی نہیں, وہ آدمی جو درمیان میں تھا شاید اپنے بہن کر کے شادی کرایا تھا, وہ آتے جاتے اس کو ہدایہ بھی دیتے رہے, اس کا خرچہ بھی دیتے رہے, لیکن آج تک بیوی نہیں مل سکی. تو اس قسم کے جو دھوکے ہوا کرتے تھے, اسی لیے علماء یہاں کی لجنہ دائمہ وغیرہ کے فتویٰ شروع میں یہی رہا ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیا جائے, اس کو جائز نہ کرا دیا جائے, یہ چیز ہے. لیکن آج جبکہ وسائل خاص طور پر مثلا زوم کا معاملہ آ گیا ہے, ویڈیو وغیرہ کا معاملہ آ گیا, ایسے میں ایسے اس قسم کے دھوکے کا امکان کم اور بہت کم, بلکہ فیصد نہیں لگایا جاتا اس کا کتنا بڑا ہے. تو اب اگر ایسی صورت میں مکمل اطمینان ہو, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نکاح کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا وجود ہو, دوسرے یہ ہے کہ دونوں ایک مجلس میں ہوں, تیسرے یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے ولی موجود ہو. لڑکے طرف سے ولی کی ضرورت نہیں, جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے, بیوی کی طرف سے ولی موجود ہو.
चौथी चीज यह है कि ईजाब और कबूल हो और महर मुतअय्यन हो, और महर मुतअय्यन नहीं तो क्या होगा, महरे मिथले। ये चीजें अगर जहां पाई जाए, दो गवाह, नौजुल्लाह, दो गवाह जरूरत है, अगर ये पाए जाएंगे तो निकाह मुनाकिद होगा। तो यहां अगर तलाउब खेल यानी धोखा का इम्कान बहुत कम है, और दोनों तरफ से खासतौर पर जान पहचान है, लड़का भी पहचानता है जिनके बेटी को ले रहा है, खासतौर पर बसाव का होता है, दो भाई हैं उनके बेटे और बेटी का, आज खास तौर पर देखें ये कोरोना के मौके पर तो इस किस्म के बहुत से मामला दरपेश आए हैं। तो अगर ऐसी सूरत है, इत्मीनान है, तो इंशाअल्लाह ये चीज क्या होगी, जायज होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इसी से मुताल्लिक अगला सवाल भी है, तो शेख उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। एक साथी का सवाल है कि मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, गाने सुनती है, उसके दीन से बेरग़बत होने ने मेरे बच्चों पर मनफी तौर पर असर हो रहा है। मैंने उसे तलाक की धमकी दी लेकिन उसमें कोई फ़ायदा या तब्दीली नहीं आई। मैं उसके साथ कैसे पेश आऊँ? अल्लाह आपको जज़ा खैर अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में अगर राय पूछे और फतवा ना पूछे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी बीवी को तलाक दे देना चाहिए। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमने उनके यहाँ पढ़ा, बल्कि उनके जुबान से सुना भी, कि ऐसी औरत साथ रखने के लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अव्वलन तो नमाज का तर्क कोई मामूली गुनाह नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जो उलमा के नजदीक कदीम जमाने से ये इख्तिलाफ रहा है कि आया नमाज का तारिक काफिर हो जाता है कि एक वक्त की नमाज का तारिक भी, जिसके कायल शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह भी रहे हैं। और हम्बर रहमहुल्लाह, और कदीम जमाने से देखें तो ये चीज चली आ रही, तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। लेकिन असल मसले की नौइयत अगर देखें तो उस बारे में देखा जाए। अब अगर समझाने की, दरमियान में लोगों के डालने की, उस पर जोर देने की, हत्ता कि अगर मारने की जरूरत पड़े तो मार भी जो शरई हुदूद में हो, ये सारे वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, अगर फिर भी कामयाब नहीं है तो उसके हक में उलमा का फतवा यही है, उसे तलाक दे देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है, और वो एक ऐसा खास तौर पर, यानी इतना जोर दिया जाए, तलाक जोर दिया जाए, मारने की जोर दी जाए, उसे धमकी भी, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ती, इसका मतलब क्या है? उसके दिल के अंदर नमाज के वजूब का जज्बा नहीं पाया जाता, और यह चीज इंसान को मज़हब से खारिज कर देती है। जी, वल्लाहु आलम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगला सवाल है डॉक्टर बिलहद साहब से। क्या ये बात सच है कि हलाक होने वाली कौम में ज्यादातर लोग खुशहाल और मालदार थे? उसकी क्या वजह थी? साबिका जो उम्मतें हलाक हुई, उसका यानी मुख्तसर असबाब में से एक अहम सबब अल-कुफ्र, और ऐसे ही इस्तिहज़ा बिल अंबिया और नबियों पर ईमान नहीं लाना। ऐसे ही नंबर 2, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र ना अदा करना और नाशुक्री करना। ऐसे ही उसके असबाब में से जुल्म, ज़ियादती, ये भी है। अब क्या अक्सर ये खुशहाल थे? तो ये कई असबाब है। कभी कभी कुफ्र, जो काफिर होता, कोई जरूरी नहीं है कि खुशहाल हो, तो भी एक सबब था। ऐसे ही जिन्होंने नबियों पर ईमान नहीं लाया, उसमें एक बहुत बड़ा तबका था जो मालदार खुशहाल थे। इसके अलावा और भी अवामुन्नास जो इनकी इत्तिबा करते थे, उनके पीछे पीछे ये भी उन्होंने इनकार किया नबियों का, और फिर जब हलाक हुए तो सब उसमें उस अजाब में आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। मालदारी एक सबब है जिससे बंदा बागी हो जाता है, अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिससे इस सवाल का अब जवाब हो रहा कि हाँ बिल्कुल एक अहम सबब है ये खुशहाली, लेकिन ये कहना कि यही अक्सर सबब था, अल्लाहु आलम। लेकिन हाँ, ये भी एक अहम सबब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहा अल-क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। कि अल्लाह ताला जब किसी बस्ती को हलाक करना चाहता है तो उसमें जो खुशहाल होते हैं, मुत्रफ़ीहा, हुक्म देता है, और वो जो है
پھر اس کے بعد فسق و فجور کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سب سے آگے رہتے ہیں، پھر عوام الناس بھی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، اس لیے یہی قدوہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آخری سوال ہے شیخ مقصود حسن حفظہ اللہ سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے مستحق کے لیے قربانی کا جانور یا ٹھنڈی کا لباس وغیرہ خرید کر دینے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے قربانی کا جانور خرید کر دینا، ایک چیز۔ دوسرے ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ٹھنڈی کے سامان۔ دیکھیے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اولاً تو انسان کی ضروریات میں نہیں داخل ہے، انسان کی ضروریات میں نہیں داخل ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نیت ضروری ہے۔ البتہ جہاں تک سردی وغیرہ سامان وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے، اور اس کے کسی دینے یا اس خود لینے وغیرہ کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس پہنچ گیا، چاہے اس کی نیت ہو لے لے یا اس کا مالک بن جائے گا۔ لہذا جہاں تک قربانی کے جانور کا تعلق ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ اسے پیسہ دیجئے، الا یہ کہ وہ وکیل بنا دے کہ آپ مجھے جو یہ پیسہ دے رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا، آپ بازار سے میرے لیے ایک جانور لے کے دے دیے تاکہ میں اسے قربانی کروں، تو کوئی حرج نہیں، وکیل بنا دیجئے۔ لیکن صرف ویسے ہی آپ اپنے طور پر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں متعدد علماء کے فتاوے بھی ہیں، شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے قطعاً شیخ ابن عثیمین نے ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ جہاں تک سامان کا تعلق ہے، وہ سامان چاہے کھانے پینے کے ہیں، لباس کے طور پر ہے، استعمال کے کوئی اور جو چیزیں ہیں، اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ ہے اسی سے دیا جائے۔ مال کی زکوٰۃ ہے، مال سے دیجئے۔ وہ انسان اپنے بارے میں ہو سکتا ہے اسے ابھی سردی کے کپڑے دیا اور اس کو دوا کے لیے ہو، سردی کے کپڑے زیادہ ضرورت اس کے لیے اپنے بچوں کی فیس کا معاملہ ہو، سردی کے کپڑے زیادہ ضرورت اس سے قرض ادا کرنے کے ہو، تو آپ جو پیسہ آپ اس کو مالک بنائیے، وہ اپنے طور پر تصرف کرے۔ اور اس سلسلے کو بہت سے علماء نے واجب قرار دیا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسی صورت میں سامان وغیرہ دے گا تو یہ چیز جائز نہیں ہو، الا یہ کہ وہاں پر کوئی عذر پایا جائے، کوئی عذر۔ مثال کے طور پر جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بہت لاوبالی قسم کا انسان ہے، وہ اپنے معاملات میں صحیح طور پر تصرف نہیں کر سکتا ہے، وہ محتاج ہے، اس کے بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے، لیکن وہ جہاں پیسہ پائے گا سسبے لے جا کر کے موبائل خرید کر کے لے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ یا ناجائز شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، یا سگریٹ وغیرہ ایسی جو اس میں خرچ کرے گا، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ مال یعنی پیسے کے علاوہ جو ہے دیگر مال کی صورت سامان صورت اسے دیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ انہی چند سوالوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔